گفتگو کا سلسلہ ہی ناظرین مکرم ہمیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آگے بڑھانا ہے۔ اب جس عنوان پر گفتگو کی جائے گی وہ عنوان ہے سفر معراج اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور گفتگو پیش کرنے کی سعادت جو شخصیت حاصل کریں گی وہ دین متین کے قدیم خدمتگار ہیں اور اپنے منصب کی اہمیت اور حساسیت سے ہمیشہ آگاہ رہتے ہیں۔ میری مراد ہے ARYQ-TV کا ایک بڑا ہی باوقار چہرہ جو طویل عرصے سے دین متین کی خدمت میں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمدی نغمے کی تلاوت کا شرف انہیں بہت طویل عرصے سے حاصل ہے۔ میری مراد استاذ العلماء حضرت مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے ہے۔ میں ملتجی ہوں، تشریف لائیے اور سفر معراج اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر گفتگو فرمائیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال تعالى في مقام آخر دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، حضرت سلیمان کو زمانے کی حکومت بخشی، حضرت عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی۔ ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میرے آقا کو بے پردہ زیارت بخشی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین، آج کی اس عظیم و شان معراج النبی کانفرنس میں میرا عنوان آپ نے سماعت فرمایا سفر معراج اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر حضرات، سفر معراج کا ایک ایک مرحلہ، ایک ایک واقعہ، ایک ایک روایت اور ایک ایک حکایت بول بول کر میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان کر رہی ہے۔ سفر معراج میں عظمت مصطفیٰ کے اتنے پہلو ہیں، اتنی ڈائمینشنز ہیں، اتنی گہرائیاں اور اتنی گہرائیاں ہیں، اتنے نکات ہیں کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر یوں کہیے جب سے میرے نبی نے معراج فرمایا ہے اس وقت سے اب تک بیان کیا جا رہا ہے اور صبح قیامت تک بیان کیا جاتا رہے گا، لیکن پھر بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ایک پہلو کو بھی کما حق کو ہو مکمل کر دیا ہے۔ بالآخر ہر ایک سرنڈر کرتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اس مختصر وقت میں جو معراج سفر معراج کے مین مراحل ہیں جو ابھی مجھ سے پہلے بھی اشارہ ہوا اس طرف، ان مین مراحل سے عظمت مصطفیٰ کا ایک ایک پہلو اپنے ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ مین مراحل ابھی علامہ مجددی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے آغاز ہے، مسجد اقصی پہلا مرحلہ ہے، بڑا مرکزی مرحلہ۔
اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے لامکان. تو آغاز مسجد حرام سے جس کو قرآن نے بیان کیا من المسجد الحرام، اس سے بھی پہلے یہ سمجھیے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ سفر آمنہ کے لال کی درخواست پہ نہیں ہوا ہے، رب کائنات کی مرضی اور منشا سے ہوا ہے. اور اسی کا اظہار قرآن نے کیا سبحان الذی اسری بعبدہ، اور اسی کو شاعر نے اپنی زبان میں یوں بیان کیا کہ سرے لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ. اور پھر دیکھیے جنہوں نے آج خود درخواست کی تھی وہاں بھی قرآن شہادت دیتا ہے، لن ترانی میں جواب ملتا ہے، اور جو جا کے ان ناؤن پلیس پہ آج سو جاتے ہیں ادھر سے میرا رب انتظام کروا کے سدرۃ المنتہا کے مکین کو بھجوا کے انہیں بلاتا ہے، اور ادھر لن ترانی میں جواب ملتا ہے، ادھر ادنو منی یا محمد کی صدائیں آتی ہیں. اللہ اکبر. ادھر کہا جاتا محبوب میرے اور قریب ہو جا، میرے اور قریب ہو جا، میرے اور قریب ہو جا. اور اسی کو سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یوں بیان کیا کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. حالانکہ وہ بھی جلیل القدر عظیم المرتبت پیغمبر ہیں، اولو العظم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت، صاحب امت، صاحب کتاب نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ رب آرینی کی درخواست پیش کرتے ہیں تو لن ترانی میں جواب ملتا ہے. اور ادھر میرے محبوب آج آرام کرتے ہیں، اور آرام بھی اس جگہ پر نہیں، ایز یوزول نہیں، بلکہ ان ناؤن پلیس پہ جا کے حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آرام فرما ہوتے ہیں، اور جبریل آتے ہیں. پھر جبریل کو حکم ہوا، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، ایسا سفر نہ اس سے پہلے کائنات میں کسی نے کیا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی کرے گا، نہ اتنی عظمت کسی کو مل سکتی ہے. جبرائیل امی کو حکم ہوتا ہے کہ اکیلے نہیں جانا، 70,000 نوری ملائکہ کی برات لے کے جانا ہے، اور پھر سواری بھی جنت کی لے کے جانی ہے، اور پھر جا کے محبوب کو جگانا بھی اس انداز میں ہے کہ محبوب کے آداب ملحوظ خاطر رہیں. اور وہ تفصیلات ہمارے ناظرین جانتے ہیں. جب جبریل آتے ہیں تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو بوسہ دے کے کیا عرض کرتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض یہ کرتے ہیں کہ جاگو جاگو شہنشاہ دنیا و دین، اٹھو اٹھو ذرا لامکان کے مکین، دیکھو دیکھو ہیں حاضر روح الامین، روح تم پہ فدا آج کی رات ہے. جبرائیل امی جگا کے یہ ہے پہلا وہ مرحلہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو روز روشن سے بھی زیادہ بیان کر رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اللہ کی مرضی، اس کی منشا سے ہو رہا ہے، اور اس کے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا محمد، کہ محبوب آج آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے. اور پھر جب مرحلے کا آغاز ہوتا ہے تو ناظرین توجہ کیجئے گا، پہلے مرحلے میں آپ اگر میں اس کو ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں تو یوں سمیٹ سکتا ہوں کہ آج تک دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو پروٹوکول ملا ہوگا، لیکن جتنا پروٹوکول شب اسرا کے دولہا کو اس رات میں ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے، جتنا پروٹوکول اس رات میں ملا ہے. اور وہ پروٹوکول یہ تھا کہ جبرائیل امی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رکاب تھامے ہوئے ہیں، رکاب تھامے ہوئے ہیں، حضرت میکائیل لگام تھامے ہوئے ہیں. اور پھر عرض کرتے ہیں آقا یہاں قدم رکھیے، حضور قدم رکھتے، اور آقا کو حتیم کعبہ میں جب آپ کا صدر مبارک شک کیا جاتا ہے اور غسل دے کے دولہا بنایا جاتا ہے، تو میں یہاں بھی سہارا لیتا ہوں کسی عاشق کا، کیونکہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے. تو بریلی کے والے بابے سے زیادہ کون جامعیت کا خیال رکھ سکتا ہے؟ سیدی اعلی حضرت نے کہا کہ خدائی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، اور اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ
کہ چاند سورج مچل مچل کے جبیں کی خیرات مانگتے تھے، اور بچا جو تلووں کے ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ اور پھر جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے تو اکبر وارثی مرحوم یاد آ گئے۔ میں جب کبھی بھی سفر معراج پہ کچھ سنتا ہوں نا یا بیان کرتا ہوں، جب سال کے بعد یہ مہینہ آتا ہے تو یہ لفظ نہ میرے کانوں میں پڑے نا تو چین نہیں آتا۔ کون سا لفظ؟ شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ یہ کیا لفظ ہے؟ شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ مشام جان معطر کر دیتا ہے شاہ دولہ۔ تو اکبر وارثی مرحوم نے کہا کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا تو پھر کیفیت یہ تھی کہ ہر طرف نور و رحمت کی برسات ہے، ہر طرف نور و رحمت کی برسات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اگلا مرکزی مرحلہ تھا وہ مسجد اقصی تھی، اور اس سے بڑی عظمت مصطفیٰ کی اور کیا دلیل ہوگی کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبی جناب علیہم السلام تک 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء اور رسول صف بصف ہیں، صفوں میں کھڑے ہیں۔ صحاح ستہ کی حدیث اٹھائیں، مسلم شریف کی، بخاری شریف کی، اور یہ جو مرحلہ ہے یہ احادیث متواترہ میں بیان کیا گیا ہے، احادیث متواترہ میں بیان کیا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں صفیں بنی ہوئی تھیں، میں جب پہنچا مجھے ویلکم کیا گیا، میری عظمتوں کے خطبے دیے گئے، اور یہاں میں عظمت مصطفیٰ کی بات کیا کروں گا جن کی عظمت کو بیان کرنے والا خلیل اللہ ہو، جن کی عظمت کو بیان کرنے والا کلیم اللہ ہو، روح اللہ ہو، ذبی اللہ ہو، صفی اللہ ہو، ان کی عظمت کی بات میں کیا بیان کروں گا۔ میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے خطبے دیے گئے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی صف میں تھا کہ جبریل نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر کے یہ عرض کیا کہ آقا آج یہ مصلی آپ ہی کا انتظار کر رہا ہے۔ یہاں میرے آقا کی عظمت کا اظہار یوں ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا نماز اقصی میں تھا یہی سر، نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اور اگلا مرحلہ سدرۃ المنتہا، وہاں میرے آقا کی عظمت دیکھیے کہ 600 نوری پروں کا جو مالک ہے، جو ایک پر کھولے تو مشرق تا مغرب پھیلتا ہے، وہ جو سدرۃ المنتہا کا مکیں ہے، جو بیت المعمور کا خطیب ہے، جو نوریوں کا امام ہے، جو حامل وحی ہے، جو محرم راز ہے، جو 1.25 لاکھ کی بارگاہ میں رب کا پیغام پہنچانے والا ہے، جو ادھر جاتا بھی ہے ادھر آتا بھی ہے، لیکن وہاں جو سارے مراحل میں ساتھ ہے، سدرہ سے آگے میرے مصطفیٰ چلے ہیں، تو وہاں وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ وہاں شب اسرا کے دولہا نے مڑ کے دیکھا تو کہا جبریل آگے کیوں نہیں جاتے؟ تو کہا حضور یہ آپ ہی کو روا ہے، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں نوریوں کے سردار کی نورانیت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے مصطفیٰ کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ تمام اہل علم و دانش موجود ہے، یہ معراج میرے مصطفیٰ کی بشریت کو تھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے اس باب کو معراج اس وقت ملتی ہے، یہاں کلوز کرتا ہوں، حضور کی عظمتوں کے باب کو معراج اس وقت ملتی ہے جب آپ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی قربتوں میں بیٹھ کے، حریم ناز میں بیٹھ کے، بلا حجاب ٹک ٹکی باندھ کے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے کائنات کے خالق کا دیدار فرماتے ہیں۔ اور پھر ادھر سے شہادت آتی ہے ما زاغ البصر وما طغی، تمہارے آقا نے تو یوں دیکھا ہے کہ پلک بھی نہیں جھپکی ہے
اور پھر وہاں سے امت کی بخشش کا وعدہ لے کے آئے، امت کی بخشش کروا کے آئے۔ جب تحائف پیش کیے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو ادھر سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو عرض کیا ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میں بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنی امت کو بھی شامل کیا۔ یہاں پھر میں اکبر وارثی مرحوم کے اشعار پہ ختم کرتا ہوں کہ امت کو بخشوا کے کس طرح آئے اور انداز کیا تھا، اس میں وزن بڑا ہے، چاشنی بڑی ہے، لذت بڑی ہے، سرور بڑا ہے، اس لیے اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ کیا مکالمہ ہوا؟ اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے، کہہ دیا دیکھ ہیں فیض کے در کھلے، مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، سارے کہہ دیں مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے۔ تو شاہ نے عرض کی امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے مجھ کو دشوار ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے۔ تو پھر کہا حق نے اے ماہ پارے نبی، تو میرا چاند اور تارے نبی، ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے، لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، تیری امت پہ برسے گی رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات۔ زندہ باد جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، آپ نے الحمدللہ محفل کو زعفران بنا دیا ہے اور زندگی بھری ہے اپنی خوش نوائی سے بھی اور اشعار کے اس اضافے کے ساتھ۔ اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے مفتی صاحب۔ مکرم ناظرین، ہمیں ایک دفعہ پھر گفتگو کی طرف بڑھنا ہے، اور جو قیمتی پیغام اب نشر ہونے جا رہا ہے، یہ شخصیت بھی بڑی رفت معاب ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ ان کے تعارف کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں حضور سید حجویر کی چوکٹ اور مبارک دہلیز عطا کر دی ہے۔ جس شخصیت کا نصیبہ یوں کھلا کہ انہیں سید حجویر کی چوکٹ اور دہلیز کا تعارف پوری دنیا میں ممتاز کر گیا، دنیا اس شخصیت کو مفتی محمد رمضان سیالوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انہیں بار دیگر اللہ رب العزت نے یوں بھی عزتوں سے سرفراز کیا ہے کہ ARY QTV کے ذریعے ان کی آواز پوری دنیا میں جمعہ کے دن بالخصوص اذان بن کر گونجتی ہے، اور خطبہ جمعہ اور واز سید حجویر کی چوکٹ سے نشر کرتے ہیں۔ اللہ توفیقات کا یہ سلسلہ ان کے لیے سلامت رکھے۔ میں ملتجی ہوں عالم اسلام کے عظیم اسکالر اور خطیب مسجد سید حجویر حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی سے تشریف لائیے اور عصر حاضر اور معجزہ معراج کے عنوان پر گفتگو کیجیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ ومن تبعہم بالاحسان الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اکابرین ملت، مجھے مختصر وقت میں جس نفیس موضوع پر اظہار خیال کا حکم ملا ہے، میں اس پر جو کچھ بھی عرض کروں گا اس یقین کے ساتھ کہ یہ بارگاہ گنج بخش کے فیضان سے عطا ہوا ہے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عصر حاضر۔ عصر حاضر اس معراج کے اینگل سے کیا ہے؟ آج کا دور سائنس کے ذریعے انسان کی ترقی کا دور ہے۔
آج کے انسان نے جدید ایجادات کے ذریعے جہاں ایک طرف اپنی زندگی کو آسان بنایا، وہاں دوسری طرف ترقی کے ان منازل کو طے کیا کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے لگا اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہونے لگا۔ جدید ایجادات کی روشنی میں وہ چیزیں جن کی ماہیت اور حقیقت کو پرکھنے کے لیے سالوں درکار ہوتے تھے، جدید ریسرچ کے آلات کے ذریعے، معمولی سے انسٹرومنٹس کے ذریعے انسان کائنات کے ذرے ذرے کی حقیقت تک جا پہنچا ہے۔ وہ آواز جسے سننا آج سے صدیوں پہلے محال تصور کیا جاتا تھا، آج کا انسان ایک موبائل فون کے ذریعے روئے زمین کے اوپر بسنے والے انسانوں کی آوازوں کو ہی نہیں بلکہ جدید کیمروں اور جدید آلات کے ذریعے سے تمام تر موجودات تک رسائی حاصل کیے ہوئے ہے۔ اس وضاحت کے بعد واپس پلٹیے موضوع کی طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی عظمت کی طرف۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے ہر رسول کو مطاع مطلق بنا کے بھیجا ہے۔ مطاع مطلق کی خصوصیات میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ جس قوم کے لیے بھیجا گیا ہے اس کے لیے یہ لازمی امر ہے کہ اس قوم کو، جس قوم کی طرف وہ نبی یا رسول بھیجا گیا، دنیاوی معاملات میں، بشری تقاضوں میں، روحانی تقاضوں میں جو عروج اور کمال حاصل ہو چکا ہے، اس قوم کی طرف بھیجنے والا نبی ان تمام چیزوں میں، ان تمام خصوصیات میں اپنی قوم پر فائق ہو۔ جب تک وہ اپنی قوم پر ہر اعتبار سے فائق نہ ہوگا، اس کے لیے مطاع مطلق بننا ہر ایک کے لیے مشکل ہوگا۔ جو علم کا دیوانہ ہے، جب وہ دیکھے گا کہ جو نبی مجھے دعوت توحید و رسالت دے رہا ہے، میرا علم اس نبی کے علم کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو وہ اس نبی کے قدموں میں جھکنا اعزاز سمجھے گا۔ جسے حسن کی دولت عطا ہوئی ہے، جب وہ اپنے حسن کو حسن نبی کے سامنے لائے گا تو تسلیم جب تک نہ کرے گا کہ میرے حسن سے میرے نبی کا حسن فزوں تر ہے، وہ اس کے سامنے جبین نیاز کو جھکائے گا نہیں۔ اللہ حاضل قیاس۔ وقت مختصر ہے، میں مختصر اشارات سے بات کو سمجھانے اور آگے بڑھانے کی سعادت پاتا ہوں۔ اس دعوے کی روشنی میں قرآن سے دو دلیلیں کہ جو نبی اور رسول جس قوم کی طرف بھیجا گیا، اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی اور رسول کو یہ اعجاز و اعزاز بخشا کہ ہر اعتبار سے اس نبی کو اپنی قوم پر فائق رکھ کے بھیجا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، ان کے کمالات، اور اس میں چھپا ہوا یہ ایک نفیس راز ہے کہ ان کی اس قوم کو جس چیز میں اس زمانے میں کمال حاصل تھا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول اور نبی کو اس قوم کے اس اعجاز اور اس کمال کا قاطع بنا کر بھیجا اور فائق بنا کے بھیجا۔ اور جب قوم کے ان رؤوساں نے اور ان مقتداؤں نے اپنے علم کو، اپنی ریسرچ کو اپنے اس نبی کے سامنے ہیچ پایا تو رب کی بارگاہ میں سر سجود بھی ہوئے اور نبی کی عظمتوں کو تسلیم کرنے والے بھی بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
جس قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں اس قوم کی شہرت سحر اور جادو میں ہے۔ فرعون نے اپنے دربار میں بے شمار جادوگر بڑی بھاری تنخواہوں پہ رکھے ہوئے ہیں، مختلف طرح کے کمالات دکھاتے ہیں اور غیوبات کی اطلاع دیتے ہیں۔ جب وہ تمام کے تمام جادوگر زمین پہ رسیاں پھینکتے ہیں جو سانپ بن کر رینگنے لگتی ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کے ید کو، ہاتھ کو لگنے والے عصا سے یہ معجزہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ وہ عصا زمین پہ پھینکتے ہیں اور وہ اژدہا بن کر انہیں نگلنے لگتا ہے۔ جب وہ جادوگر اپنی زندگی کے اس تمام تر کمال کو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے ہاتھ کو لگنے والے عصا کے کمال کے سامنے ہیچ سمجھتے ہیں تو سارے کے سارے آمنا برب ہارون و موسیٰ کی ندا لگاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں انہیں حکمت میں، طبابت میں بڑا کمال اور عروج حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے انہیں اس زمانے کی میڈیکل سائنس میں کمال اور عروج حاصل تھا۔ وہ ہر بیماری کا علاج کر سکتے تھے لیکن کچھ بیماریوں کے علاج کرنے سے عاجز تھے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ کو وہ کمال عطا کر کے بھیجا کہ مادر زاد اندھوں کو بھی بینا کر دیا، اور تو اور صحیح وہ سارے کے سارے سب کچھ کر سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کر کے بتا دیا کہ جہاں تمہارے علم کی، جہاں تمہارے فن کی انتہا ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر کی وہاں سے آگے ابتدا ہوتی ہے۔ میں نے یہ دو مثالیں قرآنک عرض کی ہیں، ورنہ انبیاء علیہ السلام کے تمام معجزات میری اس قرآنک فکر کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اس تمہید اور اس تفصیل کے بعد اب آئیے ذرا ایک طائرانہ سی نظر آقا کریم علیہ السلام کے سفر معراج اور عصر حاضر پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں، اور اسی اصول کی روشنی میں ذرا عظمت مصطفیٰ، عظمت معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عصر حاضر کو رکھ کر اگر میں یہ کہوں کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب میں نے تجھے قیامت تک کے لیے تمام انسانیت اور تمام کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میں نبی پاک علیہ السلام کی رسالت عامہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں یہ عرض کروں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بعثت سے لے کر قیامت تک روئے زمین پر بسنے والے جس انسان نے کمال اور عروج کی، علم اور ریسرچ کی جس انتہا کو پہنچنا ہے، جب اپنے اس کمال کو نبی پاک علیہ السلام کے سفر معراج کے سامنے رکھے گا تو سرنگوں پائے گا۔ یہ ایک فکری بات ہے اور اس کے اندر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفیس جلوے ہیں کہ روئے زمین پر بسنے والا انسان وہ رب کے ماننے والا ہو یا نہ ہو، وہ جدید میڈیکل سائنس میں، وہ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں کمال اور عروج کی جس انتہا کو بھی جا پہنچے گا، جب نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اور خاص طور پر سفر معراج کے سامنے آئے گا، اپنے آپ کو سرنگوں پائے گا، اپنے آپ کو قدمین مصطفیٰ پہ قربان پائے گا۔ مثال کے طور پر آج کے انسان نے ایک کمال یہ حاصل کیا ہے کہ وہ سفر بڑی تیزی سے طے کرتا ہے۔ انسان کے سفر کرنے کی انتہا یہ ہے کہ آج کا انسان جدید طیاروں کی مدد سے، جٹ طیاروں کی مدد سے سورج کی رفتار کے برابر بھی سفر کر رہا ہے۔ یہ اس کی ترقی اور تیز رفتار سفر کرنے کا نقطہ انتہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ترقی اور میرے کمال کا یہ عروج اور انتہا ہے کہ میں سورج کی رفتار کے برابر سفر کرنے لگا ہوں۔ لیکن جب اسے تو نبی پاک علیہ السلام کی اس شب معراج کی اس سفر کی تیزی کی طرف لائے گا، اس سفر کی وسعتوں کی طرف لائے گا،
مکان و لا مکان کی حدود و قیود سے نکل کر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کی مسافت کا اندازہ کرے گا، تیری عقل، تیرے پیمانے اس سفر کی مسافت کا اندازہ لگانے سے بھی قاصر ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر معراج میں حضور کی سفر کی رفتار کا اندازہ لگانے سے بھی تو قاصر ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، حضور علیہ السلام نے پہلے مرحلے پر براق کے ذریعے سفر فرمایا۔ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ انسان کا کمال تو یہ ہوگا کہ وہ روشنی کی رفتار کے برابر سفر نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا پہلا مرحلہ وہ برق کی رفتار سے نہیں ہے، وہ براق کی سپیڈ کے ساتھ ہے۔ اگلا مرحلہ پھر نورانی سیڑھی کے ساتھ ہے، پھر اگلا مرحلہ رف رف کے ساتھ ہے، پھر اگلا مرحلہ جبریل امین کے پروں کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے بعد جیسا آپ نے سنا سدرۃ المنتہا اور لامقام میں جب یہ سفر طے ہوتا ہے پھر نبوت کی رفتار کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر! براق کی سفر میں تیزی کا یہ عالم ہے۔ مراحل گزرتے ہوئے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس نبوت اور بشریت اور اس کے بعد نبوت کی رفتار کے ساتھ جب سفر کیا ہوگا تو پھر اللہ اکبر وہ جانے والا جانے اور لے جانے والا جانے کہ اس سپیڈ کا عالم کیا ہوگا۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ چیزوں کو بڑی باریکی سے دیکھ سکتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ سن سکتا ہے۔ میں صرف اشارات دیتا ہوں اور فکری بات عرض کر کے وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ آج کے انسان نے جتنا کمال حاصل کیا ہے، اگر دیکھا جائے وہ کمال انسان کی اپنی ذات کا نہیں ہے، اس نے اس کمال اور اپنے درمیان میں کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ رکھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی آلہ رکھا ہوا ہے۔ وہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتا ہے، جیٹ طیاروں کے ذریعے وہ دور کی آواز سنتا ہے، موبائل کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، جدید کیمروں کے ذریعے۔ وہ کمال براہ راست اس کا نہیں ہے، وہ اس انسٹرومنٹ، اس آلے کا ہے۔ اللہ اکبر! یہاں کمال کسی اور چیز کا نہیں، یہاں کمال براہ راست مصطفیٰ کا ہے۔ اور یہ تو سفر معراج پر حضور کی شان اور اس کا عکس ہے۔ اگر ہم ان کمالات کو، نبی پاک علیہ السلام کے ان معجزات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے صلحاء، حضور کی امت کے اولیاء کی کرامات میں اگر دیکھنا چاہیں تو اللہ اکبر ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ماننا پڑتا ہے کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خوبصورتی سے آپ نے اپنے عنوان گفتگو کا احاطہ کیا۔ اللہ کریم آپ کے علم و فضل میں اور اضافہ فرمائے۔ مکرم ناظرین، آج کی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں سلسلہ اظہار خیالات میں اختتام پر ایک بڑی مکرم اور ذی وقار شخصیت کو دعوت گفتگو دوں گا۔ آپ کا آج کا عنوان ہے فلسفہ معراج۔ سرائکی خطے کے عظیم عارف باللہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ کے مبارک خانوادے سے اس ذی وقار شخصیت کا تعلق ہے۔ ہمیشہ سے بہت شفیق، نفیس اور کریم ہے۔ شفقتیں، محبتیں، الفتیں بانٹنا ان کا اور ان کے اجداد کا شیوا، شغف اور شعار ہے۔ میری مراد ہے سجادہ نشین حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ، گڑھی شریف، ضلع رحیم یار خان، حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے میں خواجہ سائیں سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیے اور آج کا جو آپ کا عنوان گفتگو ہے فلسفہ معراج، اس پر کچھ قیمتی موتی ہمیں عنایت فرمائیے۔ جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، اس پروقار ایوان کے معزز مہمانان گرامی، آج
میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ معراج النبی کانفرنس میں میں پیش لفظ ازل دیباچہ کائنات کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ حضور اس ماہ مبارک میں معراج پر تشریف لے گئے۔ کہاں تک گئے، کیسے گئے؟ جان محمد قدسی نے کہا، شب معراج عروج تو ز افلاق گذشت، بمقام کے رسیدی نہ رسد ہیچ نبی۔ آپ کا جو معراج تھا، شب معراج، آپ کا عروج آسمانوں سے گزر گیا، اور جہاں تک آپ پہنچے ہیں کوئی نبی وہاں تک نہیں پہنچا۔ اس معراج شریف کا ذکر جو قرآن پاک میں ہے کہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کچھ عوامل ہوتے ہیں حروف میں، عربی میں، جو کسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں۔ من جو ہے یہ ابتدائے غایت کے لیے ہوتا ہے، اور الا جو ہے یہ انتہائے غایت کے لیے ہوتا ہے۔ من کسی مسافت کا آغاز بتاتا ہے کہ یہاں سے یہ سفر شروع ہوا ہے، اور الا اس کی انتہا کو بتاتا ہے کہ یہاں تک ختم ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں تو اتنا ہی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک معراج ہوئی، اور آپ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کہ جی وہ عرشوں سے عرش پہ چلے گئے، آسمانوں سے گزر گئے۔ قرآن پاک میں واضح الفاظ ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، من شروع ہوتا ہے اور الی المسجد الاقصیٰ سے مسجد اقصیٰ تک ختم ہوتا ہے۔ میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اگر اسی کا نام صرف معراج ہے کہ ایک مسجد سے دوسری مسجد تک جانے کا معراج ہے، تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ ایک مسجد سے روانہ ہوتے ہیں، دوسری مسجد تک پہنچ جائیں، آپ ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیں کہ آپ کو معراج ہو گئی ہے، تو ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بھئی وہ تو رات کے ایک مختصر سے حصے میں جانے کا نام ہے۔ تو ہم مسجد حرام سے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں مسجد اقصیٰ پہنچ جائیں گے، کیا پھر ہمیں سرٹیفکیٹ دیں گے؟ ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معراج سرکار کا خاصہ ہے، یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو ذکر ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہاں اقصیٰ کے معنی پہ غور کریں۔ اقصیٰ کا معنی کیا ہے؟ ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں جو انڈر پاس بنتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے حد اونچائی 8 فٹ، حد اونچائی 10 فٹ۔ یہ ہمارے اردو میں ایسا ہوتا ہے، اور عرب ممالک میں جائیں تو وہاں بھی انڈر پاس ہوتے ہیں، وہاں جو یہی بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کی اونچائی کی انتہا کیا ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے اقصی الارتفاع، بلندی کی انتہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو معراج تو ہوئی ہے مسجد اقصیٰ تک، لیکن اس اقصیٰ سے مراد وہ مسجد ہے جو بلندی کی انتہا پر ہو، اس سے زیادہ بلند کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں تو پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم یہ مان لیں تو پھر وہاں مسجد کیسے ہو گئی؟ مسجد تو وہ ہوتی ہے جہاں کسی نے سجدہ کیا ہو۔ کیا سرکار کے جانے سے پہلے وہاں کوئی تھا جس نے سجدہ کیا ہو، اس کو مسجد بنایا ہو، اور پھر اس مسجد اقصیٰ تک حضور تشریف لے گئے ہوں؟ بات یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ حضور آئے کہاں سے ہیں۔ حضور وہیں سے آئے تھے، آ کر اس کو مسجد بنا کر سجدہ فرما کر اس کائنات میں آئے تھے، اور پھر اسی جگہ پہ پھر سیر کے لیے تشریف لے گئے، اور اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن اس انتظار میں کہ پھر آئیں وہ ایک رات۔ اور یہ معراج کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں ان میں ایک اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے المتکبر،
جس کا معنی ہے تکبر کرنے والا. ہمیں تکبر زیب نہیں دیتا، اسے تکبر زیب دیتا ہے. ایک کاریگر جب ایک خوبصورت مینار بناتا ہے، اس سے جب فارغ ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے میں اس کو دیکھوں یہ کیسے لگتا ہے. اس کو دور سے جا کر بھی دیکھتا ہے، اس کو قریب آ کر بھی دیکھتا ہے. دور سے دیکھتا ہے تو وہ خوبصورت لگتا ہے، اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے. قریب آ کر دیکھتا ہے تو پھر اس کو خوبصورت لگتا ہے، پھر بھی اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے. اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا حسین و جمیل بنایا کہ اسے اس کائنات میں بھیج کر بھی دیکھا، اپنے پاس بلا کر بھی دیکھا. جب یہاں دیکھا تو کہا یہ میں نے بنایا ہے ایسا حبیب. جب پاس بلایا تو فرمایا میں نے بنایا ہے ایسا حبیب، تجھے بنا کے جو نزدیک کو دور سے دیکھا، خدا نے خود کو نہایت غرور سے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے حضور کو جب معراج پہ بلایا، جبریل امین کو بھیجا، حضور کو لے کر گئے. لوگوں نے سمجھا کہ شاید جبریل حضور کو لے کر گیا ہے، جس طرح ابھی بیان فرما رہے تھے صفتر محسن صاحب. جبریل رہے براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے. عاشقوں نے کہا نہیں، جبریل کا کمال نہیں، بلغ العلا بکمال ہی. حضور بلندی پہ پہنچے ہیں تو اپنے کمال کے ساتھ پہنچے ہیں. لے گیا جبریل حضور تائیں، خبرے کنے قصہ ہے جوڑ دیتا. اتے آپ جبریل نو نال لے گئے، جتھوں جی کیتا اتھوں موڑ دیتا. لے گیا جبریل حضور تائیں، خبرے کنے قصہ ہے جوڑ دیتا. اتے آپ جبریل نو نال لے گئے، جتھوں جی کیتا اتھوں موڑ دیتا. یہ معراج تو سب نبیوں کو ہوئی ہے، کسی کو کسی رنگ میں، کسی کو کسی رنگ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر معراج ہوئی. دراصل بات یہ ہے، یہ معراج ہوتی کیوں ہے؟ اللہ جمیل، اللہ بڑا خوبصورت ہے. اور جمیل کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ پریرو تاب مستوری ندارد. جو خوبصورت ہوتا ہے وہ چھپنا پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی دیکھے ہی نہ. وہ چاہتا ہے کہ مجھے دیکھے، لیکن ہر ایک تو دیکھ نہیں سکتا. اس کا گھونگٹ تو ہر ایک نہیں اٹھا سکتا نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، رب ارنی انظر الیک. مگر فراز طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے؟ فراز طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے، وہ ہر ایک کے لیے تو تجلی ہوتی نہیں ہے. تو پھر وہ حکم یہ ہوا کہ لن ترانی. عرض کیا رب ارنی، میرے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا. جواب ملا لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ولیکن انظر الی الجبل، لیکن اس کی طرف دیکھ جس پہ میں اپنا پرتو ڈالوں گا. درخواست حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں اور کرم کوہ طور پہ ہو رہا ہے. ذرا اس سے پوچھیں تو صحیح کہ یہ کیا بات ہے، درخواست تو انہوں نے دی، تو کیا تو نے بھی کہا تھا؟ اس نے کہا میرے اندر بھی خواہش تھی دیدار کی، مگر میں نے اس طرح درخواست نہیں دی جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے درخواست دی ہے. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. تو کوہ طور پہ پرتو پڑا، کوہ طور جل گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گر گئے، بے ہوش ہو گئے. کسی محمدی عاشق کی روح پھڑک اٹھی اور اس نے کہا ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز تک لیتے چلو موسیٰ. تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا؟ کوئی محمد ہی دیکھ سکتا ہے، اور کون دیکھ سکتا ہے؟ لیکن ایک اور عاشق کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ عرض کرتے ہیں حضور وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے کہا تھا رب ارنی، اور جواب ملا تھا لن ترانی. میرے آقا تو بہیں جمال و خوبی، سر طور اگر خرامی.
اس جمال اور حسن کے ساتھ اگر آپ خرامہ خرامہ کوہ طور پر چلیں تو عالم کیا ہوگا؟ ارنی بگوئے دانکس کے بگفت لنترانی، جس نے لنترانی کہا تھا وہی آپ سے کہے گا ارنی ارنی، محبوب میری طرف تو دیکھو، محبوب میری طرف تو دیکھو۔ تو عالم یہ ہوا کہ موساز ہوش رفت بیک پردوے صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ یہاں فاضل بریلوی علیہ رحمت کے شعر حضرت نے پڑھے، بڑا لطف آیا، تو میں بھی آپ کا ایک وجودی شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فاضل بریلوی علیہ رحمت فرماتے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے ثم دنا فتدلی، اس کا ترجمہ عام طور پہ علماء جو کرتے ہیں پھر قریب ہوا پس قریب ہوا۔ اب اگر دونوں کا معنی ایک ہی ہے تو پھر دو لفظ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر دنا کا معنی بھی قریب ہونا ہے، تدلّا کا معنی بھی قریب ہونا ہے، تو ایک لفظ سے گزارا ہو سکتا تھا، یہ دوسرا لفظ کیوں آیا ہے؟ کچھ نہ کچھ اس میں فرق ہوگا۔ فرق ہے اس کے مادے کا، تدلّا کا معنی ہے مادہ اور ہے، دنا کا معنی مادہ اور ہے۔ تو تدلّا کا معنی مادہ جو ہے وہ دلو ہے، اور دلو ڈول کو کہتے ہیں۔ ڈول کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ اوپر سے نیچے آتا ہے اور کسی کو پانی کو اٹھا کر اوپر چلا جاتا ہے۔ تو یہاں قرب دونوں طرف سے تھا، دنا حضور کا قرب تھا اور تدلی اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات نے حضور کا استقبال فرمایا۔ تو اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔ تو حضرات، میں جب کہکشاں کو آج بھی دیکھتا ہوں تو مجھے ایک خیال آتا ہے، بتا رہی ہیں ضیائیں یہاں سے گزرے ہیں، یہاں سے گزرے ہیں، حضور کیا روش کہکشاں سے گزرے۔ اللہ 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 اللہ، ہوئے ہیں آج وہ عنوان داستان جمال، واہ واہ، ہوئے ہیں آج وہ عنوان داستان جمال، وگرنہ یوں تو ہر ایک داستان سے گزرے ہیں۔ ہر ایک بزم میں کہتے ہیں فخر سے جبریل، ہر ایک بزم میں کہتے ہیں فخر سے جبریل، حضور خاص میرے آشیاں سے گزرے ہیں۔ بھئی واہ سبحان اللہ خواجہ سائیں۔ ہر ایک بزم میں کہتے ہیں فخر سے جبریل، حضور آج میرے آشیاں سے گزرے ہیں۔ ہے مختصر یہی افسانہ شب معراج، ہے مختصر یہی افسانہ شب معراج، جہاں سے کوئی نہ گزرے وہاں سے گزرے ہیں، جہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا سرکار وہاں سے گزرے ہیں۔ تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جو باتیں ہوئی ہیں، وہ عجیب انداز ہے محبت کا۔ رب کائنات نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، میں نے جو باتیں کی ہیں، تم کون ہو پوچھنے والے؟ میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین ہم خبر نیست۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو آنکھیں بے ہوش ہو گئے، لیکن حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت فرماتے ہیں خدا کو ڈٹھو رات معراج کھل دیں۔ اللہ اکبر، شب معراج آپ نے ہنستے ہنستے اس کا دیدار کیا ہے۔ تیرے نینا دے بار چاون تو صدقے، یہ حضور کے نین ہیں، حضور کی مبارک آنکھیں ہیں جو اس طرح کے تجلیات کو اپنے اندر سمو سکتے ہیں۔ اس لیے وہی بات ہے کہ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے یہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو یہ معراج کا معجزہ عطا فرمایا، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ وہ معجزہ ہی کیا ہے جو کسی کی سمجھ میں آ سکے؟ کیا بات ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت عنایات سے نوازا، اس امت کے لیے بہت کچھ حضور نے اس رات کرم نوازیاں فرمائیں، اور بار بار حضور کو بلایا گیا، بار بار حضور تشریف لے گئے، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، تو جبریل بار بار آتے رہے حضور کو لے جانے کے لیے۔ تو میں زندگی میں دو ہی گھڑیاں بس کٹھن گزری ہیں یہاں، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی
معراج مبارک کے اسرار و رموز سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کیو ٹی وی کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اس طرح کی تقریبات وہ بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی حاجی عبدالرؤوف صاحب کو اور عامر فیاضی صاحب کو، ظہیر صاحب کو اور پوری ٹیم کو اللہ تعالی خوش رکھے اور سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ ناظرین مکرم، خوبصورتی سے سلسلہ گفتگو مکمل ہوتا ہے الحمدللہ تعالی۔ آج کے اس مبارک محفل میں معراج النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی نے نہایت خوبصورتی سے اپنے موضوع کا احاطہ بھی کیا اور اظہار خیالات کا سلسلہ بھی ان پر ختم ہوتا ہے۔ مجھے نعتیہ حاضری کے لیے ایک اور ذی وقار کا اسم گرامی پکارنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آج کی اس معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ہم اختتامی دعا کی طرف بڑھ جائیں گے۔ ابھی جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی جناب جبریل امین علیہ السلام کو ذکر فرما رہے تھے، جو اہتمام اللہ نے فرمایا سرکار کو لے جانے کے لیے، اور ان کو ہم رکاب جبریل امین علیہ السلام جب حضور کی خدمت میں آتے ہیں تو جناب شہزاد مجددی صاحب سید الشعراء حضرت سید محمد اشرفی محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک چھوٹا سا منظرنامہ میں آپ کے سامنے اختصار سے پیش کرتا ہوا آپ کے خیر مقدمی تائید اور تحسین میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ جناب سید محمد اشرفی محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک منظرنامے سے مختصر سا مفتی صاحب ایک اقتباس، وہ لکھتے ہیں کہ سنو جبریل سدرا چھوڑ دو تم، چھوٹی بحر کا کیا سلاست روانی اور بہتا دریا محسوس ہوتا ہے، سنو جبریل سدرا چھوڑ دو تم کہ وقت کار سرکار آ گیا ہے۔ دیکھیے گا ذرا، توجہ رکھیے گا، سنو جبریل سدرا چھوڑ دو تم کہ وقت کار سرکار آ گیا ہے، میرے محبوب سے جا کر یہ کہہ دو بلاتا عرش پر تم کو خدا ہے، بلاتا عرش پر تم کو خدا ہے، سواری کو برا کے برق رفتار وہ لینا جس کو میں نے چن رکھا ہے، سواری کو برا کے برق رفتار وہ لینا جس کو میں نے چن رکھا ہے۔ اور خواجہ صحیح شعر دیکھیے، لباس نور لے کر ساتھ جانا، لباس نور لے کر ساتھ جانا ازل میں منتخب جو ہو چکا ہے، لباس نور لے کر ساتھ جانا ازل میں منتخب جو ہو چکا ہے، بجھا دو مشعل خورشید فوراً، اہتمام دیکھیے، بجھا دو مشعل خورشید فوراً کہ بس اس دم اوج پر شمس الضحیٰ ہے۔ اللہ اکبر، بجھا دو مشعل خورشید فوراً کہ اس دم اوج پر شمس الضحیٰ ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھیے، گھٹا کر چاند بادل میں چھپا دو، گھٹا کر چاند بادل میں چھپا دو، کہو بدر الدجا صلی علی ہے، کہو بدر الدجا صلی علی ہے، بدن پر خلد کا نورانی حلہ، کمر کا پٹکا ایک نوری ردا ہے، کمر کا پٹکا ایک نوری ردا ہے، خدا کا نور ہے نورن علی نور، خدا کا نور ہے نورن علی نور، تجلی ہے ظہور پر ضیاء ہے، تجلی ہے ظہور پر ضیاء ہے۔ اور اس منظر کا آخری مصرع خواجہ صحیح، اسی حالت میں آئے آپ کعبہ، اسی حالت میں آئے آپ کعبہ، ہے سر سجدہ میں اور لب پر دعا ہے سر سجدہ میں اور لب پر دعا ہے سر سجدہ میں اور لب پر دعا ہے۔ آج کی اختتامی نعتیہ حاضری کے لیے دنیائے نعت کے ایک بہت عظیم نام جنہیں اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں ان کی نعت خوانی اور نعت گوئی کے شرف سے عزتیں عطا کی ہیں، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان ثناگو ARY QTV کے اینکر پرسن جناب الحاج سرور حسین نقشبندی سے ملتجی ہوں کہ نعتیہ حاضریوں کے سلسلہ میں آخری حاضری آج کی اس محفل میں پیش کرنے کی سعادت پائیں۔ اپنے شاعر ہونے کی سہولت لیتے ہوئے چند ملے جلے اشعار اپنے وقت میں رہتے ہوئے پیش کرتا ہوں۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا،
کہاں حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، اور ایسا حسن و جمال ناممکن، ایسا حسن و جمال ناممکن، ایسا حسن و جمال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن، اور کہہ رہی ہے یہ رفعت معراج، کہہ رہی ہے یہ رفعت معراج، اب یہ اوج کمال ناممکن، اب یہ اوج کمال ناممکن، اور چشم مازاغ کے سوا سرور، چشم مازاغ کے سوا سرور، رویت ذوالجلال ناممکن، رویت ذوالجلال ناممکن، اب یہ اوج کمال ناممکن۔ جناب سرور حسین نقشبندی اپنا لکھا ہوا خوبصورت کلام بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے کلم میں اور برکت عطا فرمائے۔ اس شب کی ہے یہ شان کے معراج کی شب ہے،